अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं साजिद हसन। अमेरिका के साथ अमन के शराकतदार रहेंगे, जंग के नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दो टोक पैगाम दे दिया। कहा अमेरिका की जंग में शामिल होकर हिमाकत की, किसी और की जंग में शिरकत करके क्या मिला। पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया, क्या अमेरिका ने पाकिस्तान की कुर्बानियों की तारीफ की। अफगानिस्तान में नाकामी का जिम्मेदार भी हमें ठहराया गया। हम तो चाहते हैं अमन हो, हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में, ना हम कोई पार्टीज को चूज करना चाहते हैं। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। जब हमने इतनी सर्विस दी, 70,000 लोग हमारे गए, $150 अरब हमने अपने मुल्क का नुकसान कर दिया, क्या उन्होंने हमारी तारीफ की? क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया कि कितनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने? कोई दुनिया में मुल्क है जिसने किसी और के लिए इतनी कुर्बानी दी हो? उन्होंने उल्टा बुरा भला कहा, दोगले हो तुम। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में दोगली गेम कर, अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहे, वो भी हमारे पर डाल दिया। यानी बजाय कि अप्रिशिएट करना, उल्टा पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया। अमेरिका बड़ा नाराज है, लफ्ज इस्तेमाल किया गया जो उस मीटिंग में होंगे, वुंडेड बेयर है, किस तरफ भी हाथ मार देगा, हमें कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हम मदद करें, दहशतगर्दी हुई थी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जो हमने किया उसके बाद कोई कौम किसी और की जंग में शिरकत करके 70,000 अपने लोगों की कुर्बानी देती है, हमें पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। अमेरिका हमारा दोस्त है, कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो? कई दुनिया में ये सुना है? साहब हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? अब सोचिए अगर इंग्लैंड में हम ड्रोन अटैक कर दें उसके ऊपर, तो क्या इजाजत देंगे वो हमें? स्पीकर साहब, इससे हमने एक सबक सीखा, कभी इस कौम ने किसी के लिए किसी खौफ से हमने अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और जो टैक्स नहीं देगा वो जेल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कहा 22 करोड़ अफराद में से 22 लाख अफराद टैक्स देते हैं। खुशहाल कौम बनने के लिए ईमानदारी से टैक्स देना होगा। जो नया हमने अब फैसला किया कि जिस तरह अमेरिका के अंदर टैक्स फ्रॉड का मतलब जेल, अब फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे कमेटी बनेगी, जो विलफुल टैक्स डिफॉल्ट होगा हम उसको जेल में डाल देंगे। 22 करोड़ हमारी आबादी है, मुश्किल से 22 लाख लोग टैक्स देते हैं। 22 लाख लोग कैसे उठा सकते हैं बोझ 22 करोड़ लोगों का? ये कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है? कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं? कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं? तालीम से कैसे कर सकते हैं? पूरा जोर लगा रहे हैं हम कि अपने ऊपर हम खर्चे ना करें। फेडरल गवर्नमेंट ने किया, 2 साल में पाकिस्तानी फौज ने अपना बजट फ्रीज कर दिया, हमने पूरी कोशिश की है ऑस्टेरिटी की। अब कौम को सामने आना पड़ेगा। अगर हमने खुददार कौम बनना है, हमें टैक्स देना पड़ेगा कि आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पैसे दयानतदारी से पैसे देने चाहिए। हमारा काम है कि हम FBR को ठीक करेंगे। खुशहाल माशरा तब तक नहीं होगा जब तक हम दयानतदारी से टैक्स नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म से 3 साल का हिसाब मांग लिया। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म से अवाम माजी के किस्से नहीं सुनना चाहते। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम को हुकूमत और इमरान खान पर एतमाद नहीं। आपका 3 साल का रिकॉर्ड बताना था अवाम को, या कम से कम इस साल का रिकॉर्ड बता देते। पाकिस्तान के वो अवाम अपने वज़ीर आज़म से नहीं सुनना चाहते हैं कि बिज़ेंटाइन में क्या हुआ, हिस्ट्री लेसन क्या है, इस्लामिक लेसन क्या है। आप कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपने जो नया पाकिस्तान के नाम पे इस मुल्क में जीना इतना मुश्किल बना दिया है आम आदमी के लिए। पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास कल होगा। इजलास में अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। आर्मी चीफ DG ISI पार्लिमानी कमेटी में शिरकत करेंगे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद शुरुका को ब्रीफिंग भी देंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाह महमूद कुरैशी पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि ISI को शाह महमूद कुरैशी के फोन रिकॉर्ड करने का कहें, क्योंकि पीपल्स पार्टी के वज़ीर खारजा होते हुए उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को हटाने की मुहिम चलाई और शाह महमूद कुरैशी खुद वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे।
वजीर आजम को ISI को कहना चाहिए शाह महमूद का फोन स्टॉप करे। जब वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर था, दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वजीर आजम बना दो। थैंक यू जी, थैंक मैं यू। आपके सामने सच नहीं करा रहा हूँ, यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत से। और यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत के खिलाफ साजिशों के इल्ज़ाम पर शाह महमूद कुरैशी भी खामोश न रह सके और बोले, मालूम था एक तकरीर से बिलावल भुट्टो इतना परेशान हो जाएंगे। मजीद कहा कि गिलानी सरकारी वोटों से अपोजिशन लीडर बने हैं। बिलावल अपने गिरबान में झांके, उन्हें अपनी असलियत नजर आएगी कि वो कितने पानी में हैं। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी एक तकरीर से बिलावल इतना परेशान हो जाएगा। ये तो लगता है तिफल मकतब है। अभी इसने गिलानी की बात की है, यूसुफ रज़ा की, कम अज कम उसको मुका का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो न बनाया होता। ये तो सरकारी वोटों से गिलानी आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना हुआ है। अपने गिरबान पे झांक के देखो बिलावल, गिरबान पे झांक के देखो, तुम्हें असलियत नजर आ जाएगी, तुम्हें अपना पता चल जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कितने पानी में हो। आप बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? परेशान हो गया बच्चा परेशान हो गया आज। और यही नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाम लिए बगैर शाह महमूद कुरैशी को मुखातिब करते हुए कहा कि खान साहिब को बताएं, इस शख्स को पहचाने। मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, बचपन से जीए भुट्टो का नारा लगाते देखा। इन्हें वजारत बचाने के लिए अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए भी देखा। आप देखेंगे ये आपके वजीर आजम के साथ क्या करते हैं। आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को पहचाने। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ, मैंने उसको जीए भुट्टो का नारा लगाते हुए देखा। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद पर जवाब देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं इन्हें और इनके बाबा को भी जानता हूँ, जब ये छोटे से थे तब से जानता हूँ। बच्चे को पर्चियाँ दे देते हैं और ये बच्चा ऑटो पर चल पड़ता है। अभी बच्चे कुछ वक्त लगेगा। पीपल्स पार्टी के कायद ने कहा ये मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल, मैं भी इनको जानता हूं। जब ये इतने से कोने में खड़े होते थे और खिड़कियां खाते थे, मैं उनको तब से जानता हूं। आप लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अभी कुछ वक्त लगेगा बच्चा, कुछ वक्त लगेगा। कौमी असम्बली इजलास में मौलाना फजलुर रहमान के साहिबजादे और स्पीकर के दरमियान नोक झोंक हुई। रुकने असम्बली मौलाना असद महमूद ने इज़हार ख्याल के लिए वक्त मिलने पर कहा कि हुकूमती बेंचों पर बैठे मखदूम यहाँ स्पीकर साहिब को डिक्टेट कर रहे हैं, जिस पर स्पीकर असद कैसर बोले कि मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लेता, यहाँ किसकी हिम्मत है कि वो मुझे डिक्टेट करे। हम तो आपको डिक्टेट नहीं कर सकते, लेकिन अफसोस होता है कि हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए मखदूम आपको डिक्टेट कर सकते हैं। ये मौलाना साहब आप बात याद रखें, मैं किसी को डिक्टेशन नहीं मानता, न कोई किसी में जरूरत है कि मुझे डिक्टेट करे। आप अपने इसमें ठीक करें। आप कहते हैं कि आपको डिक्टेट नहीं किया जा सकता, यहाँ और पर वो आपके नोटिस में हो कि वो कमेटी मैंने अनाउंस किया, मैंने नोटिफाई किया, आपके नोटिस में हो। जनाब स्पीकर, आज आपने मुझे कहा कि आप शाह महमूद साहब के बाद बात करेंगे, लेकिन शाह महमूद साहब इस ऐवान के हकीकी स्पीकर बनकर उन्होंने मुझे कहा कि आप बात करें, मैं आपके बाद बात करूंगा। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने बिलावल भुट्टो जरदारी के शहबाज शरीफ से मुतल्लिक बयान को बचगाना करार दिया। एहसन इकबाल का कहना था कि बिलावल भुट्टो के बयान को निहायत ही बचगाना समझता हूँ। सबको पता है कि शहबाज शरीफ को अपने कज़न की तदफीन में जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं कर सके। मैं बिलावल भुट्टो साहब के स्टेटमेंट को नहायत ही बचगाना तस्वर करता हूँ। हालांकि उन्हें मालूम था
کہ شہباز شریف صاحب کے کزن اور بردر ان لا جناب طارق شفیع صاحب کا انتقال ہوا ہے اور اس کی وجہ سے انہیں اسلام آباد راستے سے مڑ کے واپس لاہور جانا پڑا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی عمر کے لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں وہ یہ بات کر سکتے ہیں, لیکن جو ان کا منصب ہے کہ وہ ایک بڑی قومی جماعت کے چیئرمین ہیں, انہیں اپنے بیانات میں تحمل, فراست اور بردباری کی جھلک دکھانی چاہیے. اور حریم شاہ کی سندھ حکومت میں کسی وزیر کے ساتھ شادی نہیں ہوئی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے صحافی کے سوال کے جواب میں خبروں کو پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے بیانات صرف مشہوری کے لیے دیے جاتے ہیں. ویلکم بیک. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے اضافے کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام میں کہا ہے کہ اوگرا نے پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے اضافے کی سفارش کی تھی, جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 44 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے. ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 44 پیسے اضافے کی تجویز تھی. دہشت گردوں نے افغانستان کے علاقے سے پاکستانی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی. فائرنگ سے حوالدار سلیم اور لانس نائک پرویز شہید ہو گئے. ISPR کے مطابق فائرنگ شمالی وزیرستان میں دواتوئی چیک پوسٹ پر کی گئی تھی. پاک فوج نے فوری اور مؤثر جوابی کارروائی کی, جبکہ دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال پر پاکستان نے بھرپور احتجاج بھی کیا ہے. پاکستان بارہا افغانستان کو مؤثر کنٹرول کے لیے کہہ رہا ہے. اور وفاقی وزیر اطلاعات نے عدالتی اصلاحات کو لازمی قرار دے دیا ہے. ٹک ٹاک اور نیشنل بینک کے صدر کو ہٹانے کا فیصلہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ میں فیصلوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ فیصلے پڑھ کر سر چکرا گیا ہے. ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ پہلے ہی ملک ایسے جوڈیشل ایکٹیویزم کے ہاتھوں اربوں ڈالر کے نقصان کو برداشت کر رہا ہے. اور ٹک ٹاک نے اپنی سہ ماہی ٹرانسپیرنسی رپورٹ جاری کر دی ہے. پالیسی کی خلاف ورزی کرنے پر پاکستان میں 6.5 ملین ویڈیوز ہٹائی گئیں. گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی اور غیر مناسب مواد ہٹانے کے حوالے سے پاکستان دوسری بڑی مارکیٹ ہے. عالمی سطح پر پہلی سہ ماہی کے دوران 61 ملین سے زائد ویڈیوز کو ہٹایا گیا. یہ تعداد ٹک ٹاک پر اپلوڈ کی گئی تمام ویڈیوز کے 1% سے بھی کم ہے. ترجمان ٹک ٹاک کے مطابق 19.3% ویڈیوز کو رپورٹ ہونے اور 81.8% ویڈیوز کو دیکھنے سے قبل ہٹایا گیا. ٹک ٹاک کمیونٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے عوامی صحت کے ماہرین کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے. صوبائی وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو کا کہنا ہے کہ مرحوم عثمان کاکڑ کے حوالے سے تمام حقائق منظر عام پر لائے جائیں گے اور ان کے خاندان کے مطالبے کے مطابق تحقیقات کرائی جائیں گی. لواحقین اپنے ثبوت تحقیقاتی جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش کریں. واقعے میں ملوث عناصر کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور توہین مذہب کا الزام لگا کر بینک مینیجر کو قتل کرنے والے سیکیورٹی گارڈ کو سخت ترین سزا سنا دی گئی. مجرم کو 2 بار سزائے موت، 12 سال قید اور 11 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے. ATC خوشاب نے ملزم احمد نواز کے خلاف بینک مینیجر عمران حنیف کے قتل کا الزام ثابت ہونے کے بعد آج فیصلہ سنا دیا ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اگر مجرم جرمانہ ادا نہیں کرتا تو اس کو 2 سال مزید قید کاٹنی ہوگی. یہ واقعہ خوشاب میں گزشتہ سال نومبر میں پیش آیا، جہاں سیکیورٹی گارڈ نے توہین مذہب کا الزام لگا کر اپنے ہی بینک مینیجر کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا. سول ایویشن اتھارٹی نے غیر ملکی ایئر لائنز کی پروازوں کی منسوخی کی خبروں کی تردید کر دی ہے. ترجمان کے مطابق CAA کی جانب سے کسی پرواز کی اجازت کو منسوخ نہیں کیا گیا. 1 جولائی سے صرف برطانیہ، کینیڈا، یورپ، ملائیشیا اور چین سے 40% مسافروں کو پاکستان آنے کی اجازت دی گئی. غیر ملکی ایئر لائنز کی مختلف ممالک سے پاکستان آنے والی پروازوں پر مسافروں کی زیادہ بکنگ کا نوٹس لیا گیا. CAA کا پروازوں کی منسوخی اور اوور بلنگ سے متعلق کوئی تعلق نہیں ہے. پروازوں کی معطلی اور بکنگ کی ذمہ داری متعلقہ ایئر لائنز پر عائد ہوتی ہے. اور کراچی کے علاقے نازم آباد میں گزشتہ روز اہل خانہ کو یرغمال بنانے والے ملزم عارف کے پولیس سے مقابلے کی ویڈیو جی نیوز نے حاصل کر لی ہے. ویڈیو میں ملزم عارف کے ہاتھ میں 9mm پسٹل دیکھا جا سکتا ہے. پولیس نے ہتھیار پھینکنے کا کہا تو عارف نے پولیس پر فائرنگ کر دی. اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے برہان مصطفیٰ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. برہان، اس فوٹیج سے اور کیا کچھ واضح ہو رہا ہے؟
جی بالکل، گزشتہ رات یہ ملزم عارف اور پولیس کے درمیان تقریباً 6 گھنٹے جو ہے وہ مقابلہ چلا تھا، جس کی فوٹیج جو ہے وہ جی نیوز نے حاصل کی ہے، اور ملزم عارف نے اپنے والد، 2 بہنوں اور 3 سالہ بھانجے کو یرغمال بنایا ہوا تھا، جبکہ ملزم عارف کے ہاتھ میں 9mm پستول بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے ہتھیار پھینکنے کو کہا، لیکن عارف نے پولیس پر فائرنگ کر دی، جبکہ پولیس کی جوابی فائرنگ سے جو ہے وہ ملزم عارف جاں بحق ہو گیا۔ جبکہ پولیس کی جوابی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے عارف کے بعد جب وہ گھر میں گھسی پولیس، تو ان کے گھر والے جو تھے وہ محفوظ تھے، اور پولیس نے اس وقت جو ہے وہ گھر سیل کر دیا ہے، جبکہ واضح ہے کہ ملزم عارف نے 2 روز قبل ہی اپنی باجی کو جو ہے وہ گھر میں گھس کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ جی بہت شکریہ برہان مصطفیٰ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کا بحریہ ٹاؤن انتظامیہ اور ملک ریاض کے خلاف فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ زمینوں پر قبضے پر گداب ٹاؤن کے شہری امیر علی کی درخواست پر سیشن کورٹ نے کارروائی کا حکم دیا تھا۔ بحریہ ٹاؤن انتظامیہ نے سیشن عدالت کے آرڈر کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے بحریہ ٹاؤن انتظامیہ اور بحریہ ٹاؤن کے مالک ریاض کے خلاف گداب پولیس کو FIR درج کرنے کا حکم دیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پنہور نے دوران سماعت ریمارکس دیے ہیں کہ اگر عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوا تو متعلقہ SSP اور SHO کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، کیونکہ مونسون کے دوران بارشیں جم کر ہوں گی، لیکن شہر کے برساتی نالوں کی صفائی تاحال نہیں ہو سکی ہے، جس کے باعث اس سال بھی سڑکیں، گلیاں اور محلے تالاب کا منظر پیش کر سکتے ہیں۔ مزید آپ کو رپورٹ کریں گے رضوان احد خان۔ کراچی میں مونسون سیزن قریب، لیکن پریشانی بڑھ گئی۔ اس سال بھی برساتی نالوں کی صفائی کا کام مکمل نہیں کیا جا سکا۔ گزشتہ مونسون کی تباہ کاریوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا گیا، اور شہر قائد کے بڑے برساتی نالوں میں آج بھی کچرا موجود ہے، جبکہ گجر، اورنگی اور محمود آباد نالے سمیت چھوٹے نالوں پر صفائی کا نمائشی کام ہی کیا جا سکا ہے۔ نالوں کی صفائی نہ کیے جانے پر عدالتوں نے بھی سندھ حکومت، KMC ایڈمنسٹریٹر اور کنٹونمنٹ بورڈ کے سربراہوں پر برہمی کا اظہار کیا، جبکہ شہری کہتے ہیں صفائی نہ کی گئی تو اس مونسون سیزن میں بھی شہر ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ کوئی سنائی نہیں ہے، شادمن نالا یہ کہلاتا ہے، جب دیکھو یہی بھرا ہوا، جب دیکھو یہی بھرا ہوا۔ ہر بارش میں 2-3 آدمی مرتے ہیں، بچے مرتے ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہے، جب آتے ہیں تصویریں بناتے ہیں، ویڈیو بنا کے نکل جاتے ہیں۔ محکمہ موسمیات اس سال معمول سے زیادہ بارش کی پیشگوئی کر رہا ہے، لیکن سندھ حکومت اور دیگر ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دے رہے۔ وفاقی دارالحکومت میں بڑھتے ہوئے جرائم کے سامنے پولیس بھی بے بس ہو گئی ہے۔ وفاقی پولیس کا ایگل اسکواڈ بھی ڈاکوؤں اور چوروں کے سامنے فلاپ ہو گیا۔ تھانہ کراچی کمپنی میں 20 دن میں 20 مختلف وارداتیں رپورٹ ہوئی۔ مزید جانتے ہیں ثاقب سید کی رپورٹ میں۔ اسلام آباد کی مثالی پولیس چوروں اور ڈاکوؤں کے سامنے بے بس ہے، جبکہ صرف تھانہ کراچی کمپنی کی حدود میں 20 دن میں 20 مختلف وارداتیں ہوئیں۔ تھانہ کراچی کمپنی کی حدود میں چوری کی 3 بڑی وارداتیں ہوئیں، جن میں 4 گاڑیاں چوری، 5 موٹر سائیکل غائب ہوئے، 1 شخص لڑائی جھگڑے میں زخمی ہوا، جبکہ 6 مختلف نوعیت کے جرائم بھی ہوئے۔ 20 وارداتوں میں صرف 1 ریکوری ہوئی، جبکہ پولیس افسران کی جانب سے سب اچھے کی رپورٹ دی گئی۔ اسلام آباد پولیس ہی جب کوئی کرائم ہمارے پاس رپورٹ ہوتا ہے، FIR ہوتی ہے، تو ہماری پولیس اس کے اوپر اپنی ورکنگ سٹارٹ کر دیتی ہے۔ ہر تھانے لیول کے اوپر ہم نے انویسٹیگیشنز کی ٹیم بنائی ہوئی ہیں، جو کرائم اسپیسیفک ٹیمز ہیں، جو کام ہی اس کے اوپر کرتی ہیں۔ ہماری ٹیکنیکل ٹیم ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتی ہے اور وہی مل کے کیس کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ وفاقی پولیس تاحال شہریوں کو ڈاکوؤں اور چوروں کے نرغے سے آزاد کرنے میں ناکام ہے، جبکہ روزانہ کی بنیاد پر جاری وارداتوں سے عاجز شہر اقتدار کے باسیوں نے وزیر داخلہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ثاقب سید، GTV نیوز، اسلام آباد۔ بلوچستان میں دہشت گردی نے ایک مرتبہ پھر سر اٹھا لیا اور 15 دن کے دوران 12 سیکیورٹی اہلکار شہید اور ان دشمنوں کے خلاف آپریشن کے دوران 5 دہشت گرد مارے گئے۔ مزید آپ کو رپورٹ کریں گی بشرا قمر۔ بلوچستان
بلوچستان ایک مرتبہ پھر دہشت گردوں کے نشانے پر۔ 15 دن کے دوران کوئٹہ، مارگیٹ، ہوشاب، مارواڑ، تربت، مستونگ اور پشن میں ملک دشمنوں نے 8 مرتبہ دہشت گردی کی کارروائیاں کی، جن میں سیکورٹی فورسز کے 12 سے زائد جوانوں نے جان قربان کی، جبکہ 4 خواتین اساتذہ سمیت 5 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ سانگان میں FCC کے قافلے پر حملے میں 5، مارواڑ میں 4، زوب میں فائرنگ سے 1، تربت میں سڑک کنارے دھماکے اور پشن میں لیویز چیک پوسٹ پر فائرنگ میں ایک جوان شہید ہوا، جبکہ مستونگ میں گاڑی پر فائرنگ سے 4 خواتین اساتذہ زخمی ہوئی۔ دہشت گردوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی متعدد کارروائیاں کی۔ CTD نے بولان میں 4 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا۔ سریاب قمبرانی روڈ پر ہزارہ کے قتل کا مرکزی ملزم انجام کو پہنچا، جبکہ پشین میں CTD نے بارودی مواد برآمد کر کے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ کیمرہ مین فتح محمد اور بیورو چیف شہنواز بلوچ کے ساتھ بشرا قمر، GTV نیوز، کوئٹہ۔ ویلکم بیک۔ صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے رئیس مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، جبکہ مرحوم کی نماز جنازہ اب سے کچھ دیر بعد بنوری ٹاؤن میں ادا کی جائے گی۔ دینی تعلیم اور پاکستان میں مدارس کی ترقی کی خواہاں مرکزی امیر عالمی مجلس ختم نبوت پاکستان مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر خالق حقیقی سے جا ملے۔ مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر 1935 میں ضلع ایبٹ آباد کے گاؤں کاکول کے دینی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اور جامعۃ الازہر سمیت دیگر مدارس سے تعلیم حاصل کی۔ مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر عمر طالب علمی گزارنے کے بعد مبلغ بنے، جبکہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے مرکزی امیر بھی بنے۔ جامع العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے رئیس رہے۔ بنوری ٹاؤن میں طالب علموں کی دینی تعلیم کے لیے ساری زندگی کوشاں رہے۔ اور کراچی کے شہری پہلے کچرے کو ایک کوڑے دان میں جمع کر کے پھینک دیتے تھے، لیکن اسی کچرے سے اب پیسے بھی کما سکتے ہیں، جس کے لیے جامعہ کراچی کی طالبہ نے کیش دی ٹریش نامی اسکیم متعارف کروائی ہے۔ تفصیل بتائیں گے ہیرا زکی اپنی رپورٹ میں۔ کچرا دو اور پیسے لو، جی ہاں، اب گھر کے کچرے سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ جامعہ کراچی کی طالبہ سید آفشین نے کچرا ٹھکانے لگانے کے لیے منفرد اسکیم کیش دی ٹریش متعارف کروا دی، جس کے تحت کچرا جمع کرنے پر پیسے ملیں گے۔ سید آفشین نے PhD کے لیے پروجیکٹ شروع کیا، جس میں شہریوں نے ساتھ دینا شروع کیا تو یہ سلسلہ چل پڑا۔ صارفین کو 4 مختلف رنگوں کے تھیلے فراہم کیے جاتے ہیں اور ہر ہفتے ایک نمائندہ گھر جا کر کچرا جمع کرتا ہے، جس کے بدلے میں شہری نقد رقم، ڈسکاؤنٹ واؤچر اور سم کا بیلنس حاصل کر سکتے ہیں۔ پھل سبزی کے چھلکے ہو گئے، انڈے کے چھلکے ہو گئے، چائے کے پتی، یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب ہم گندگی دیکھتے ہیں نا شہر میں، تو سب سے زیادہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں، کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی کارآمد چیز ہے اور ہم اس کو باہر پھینک دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے پلاسٹک رکھا ہے، یلو کلر کے بن ہم نے پلاسٹک کے دیے ہیں جو کہ ریسائکل ہو سکتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہم نے براؤن بیگ رکھا ہے جس میں ہم سارا کاغذ لے رہے ہیں، کاغذ ریسائکل ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہم نے میٹل کی ساری چیزیں لی ہیں، وہ بھی ریسائکل ہو جاتی ہیں۔ جتنا زیادہ وہ ہمیں مٹیریل دے گا، ہم اس کے وزن کے حساب سے جو ایک عام ریٹ ہے مارکیٹ میں، ہم اس کو اس کے پوائنٹس دیں گے۔ ان پوائنٹس کو چاہے تو وہ کیش کرا لے۔ جامعہ کراچی کے شعبہ ایکویبیشن کے سربراہ نے بتایا کہ سید آفشین کے پروجیکٹ کے لیے کچھ اداروں سے معاہدہ کیا تھا۔ جب سید آفشین کا ہمارے پاس پروجیکٹ آیا تو وہ بڑے ہی را فارم میں تھا، وہ تھیوریٹیکل انداز میں انہوں نے پریزنٹ کیا تھا۔ اب اس کو ہم نے ایک پریکٹیکل ٹرانسفارمیشن دی ہے، جس کے تھرو وہ مارکیٹ میں جا کے وہ اپنا بزنس کو لانچ کر سکتی ہیں۔ کیش دی ٹریش کا مقصد اسمارٹ مواصلات کی ٹیکنالوجی استعمال کر کے کراچی میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، تاکہ گھروں میں فضلے کے انتظام کے بارے میں طرز عمل میں تبدیلی لائی جا سکے۔ کیمرہ مین جعفر خان کے ساتھ ہیرا زکی، GTV نیوز، کراچی۔ عالمی منظرنامے کا احوال بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں درجہ حرارت میں اچانک غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پہلی بار پارہ 49 تک پہنچ چکا ہے۔ شدید گرمی سے 3 روز کے دوران 230 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سرد ترین ملک میں قیامت خیز گرمی سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ مغربی کینیڈا میں گرمی کا 126 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ماہرین موسمیات کے مطابق درجہ حرارت جمعے سے بڑھنا شروع ہوا تھا۔ گرمی کی شدت مزید کچھ روز تک برقرار رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائن کے ساتھ، دیکھتے رہیے GTV نیوز۔